अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। सबसे पहले आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए जो कि इसके साथ आ रहा है। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारा प्रोग्राम पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आज हम बहुत सी स्टोरीज़ थी जो कवर करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं ये पूरी स्टोरी कवर करने के चक्कर में रहूँगा तो व्लॉग इतना बड़ा बन जाएगा कि भाई बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आज हम चंद चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई आज जो है इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज में ख़िताब किया तलबा से, नंबर 1। नंबर 2 उलमाए मशाइख से आज ख़िताब किया लाहौर के अंदर। नंबर 3 इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान वारिद हो चुके हैं। और नंबर 4 जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, क्योंकि आज उनकी सुनने में आ रहा है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है बड़ी सही तरीक़े से उनकी धुलाई हुई, जिसके बाद वो शर्मिंदा हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो चलें पहले स्टार्ट कर लेते हैं, मुर्तज़ा वहाब से ही कर लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के बड़े पक्के पिलपिले हैं और इन्होंने जो है हर जगह जो है पीपल्स पार्टी के गुनाहों को छुपाने की कोशिश की, हर गुनाह में ये शरीक रहे। इनकी वालिदा जो थी वो इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ काम किया करती थी। उन्हीं की मुरव्वत में, उन्हीं की मोहब्बत में जो है इनको ये ओहदा दिया गया। इन्होंने क्या अजब काम किया कि इन्होंने जो कराची केएमसी का जो टैक्स था वो इन्होंने कराची इलेक्ट्रिसिटी की बिलों के अंदर डलवा दिया, जिस चीज़ को जमात इस्लामी और दीगर जमातें लेकर पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी, उसकी आज जो है वहां पर सुनाई थी और वहां पर जो है ज़बरदस्त तरीक़े से जमात इस्लामी ने वो धोबी पटखाना लगाया। वह जमात इस्लामी सलूट हाफिज़ नईम कुरैशी, हाफिज़ नईमुद्दीन साहब को सलूट मेरा। उन्होंने क्या धोबी पटखाना लगाया और बड़ी बुरी तरीके से। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के बारे में ये कहा जाए कि जी बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले और अरमान निकले और बहुत अरमान निकले, जो भी है सारे अरमान एक साथ निकल गए। 3 अरब रुपया महीना कह रहे थे जी हम दे रहे थे सिंध गवर्नमेंट को। तो भाई मुझे ये बता दीजिए सिंध गवर्नमेंट साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपने दिया क्या है कराची के लोगों को और हैदराबाद के लोगों को और शहरी इलाकों को? अरे भाड़ में जाए देना दाना, आपने तो अंदरूने सिंध के लोगों को कुछ नहीं दिया। कल मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं लाड़काना में, मुमताज़ अली तोनियो साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने लाड़काना का बेड़ा गर्क कर दिया। शहर की बात कर रहे थे, गाँव देहात की बात नहीं कर रहे थे, पूरे सिंध को डुबो दिया तुमने। और तुम चाहते थे कि कराची भी इसी तरीके से लावारिस समझा जाए। ऐसा हो नहीं सकता। कराची के वारिस मौजूद हैं, कराची के बेटे मौजूद हैं जो तुम लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम क्या चीज़ हो? सन 70 से लेकर आज तक हमने कभी भुट्टो को अपने सर पर नहीं मूतने दिया, तो आप क्या चीज़ हो? वेरी केयरफुल, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। प्लीज़ अपनी ये जो हसरत है ना, इसको अपने हसरत ही रखें। और जो ये जाली तरीके से आप जीत कर आते हो, मुझे मुमताज़ अली टोनियो साहब ने बताया कि ये लोग जीतते नहीं हैं, ये बेईमानी से टेक्निकली तौर पर जीत कर आते हैं। वोट तो डालते हैं हम किसी और जमात को और जीत कर ये निकलते हैं। वोट डाला था हमने किसी और को और जीत कर ये निकलते हैं। तो भाई हमें पता है आप लोग बेईमान लोग हो और आपकी बेईमानी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी अदालतें ईमानदार अदालतें, ईमानदार जजेस मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला आप बाल भी बाका नहीं कर सकते। चले जी अब आ जाते हैं एक दूसरे मौजू की तरफ। आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बहुत ही पुरतपाक, बहुत ही वालिहाना, बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया इमरान खान साहब को। यानी स्टूडेंट बिछे बिछे जा रहे थे। अच्छा जी, वो जब पहुँचे वहाँ पर तो उन्होंने जो है खान साहब ने जो है उसको मतलब कि लड़कों को बड़ी अच्छी तरीके से एड्रेस किया, बताया बच्चों को क्या है क्या नहीं है। लेकिन खान साहब का गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, हाय 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 सितम ज़रीफ़ी देखिए। पूरी MAPMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने ज़बरदस्त एहतजाज किया है, सरापा एहतजाज बन गए। अरे जी ये इमरान खान जो है गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों चला गया? क्यों जी इमरान खान इस मुल्क का शहरी नहीं है क्या? इमरान खान लाहौर का बेटा नहीं है? इमरान खान लाहौर में पैदा नहीं हुआ? इमरान खान का घर लाहौर में नहीं है?
تو عمران خان کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ جیسے منی لانڈرر جا سکتے ہیں، آپ جیسے غنڈے، آپ جیسے آڈیو لیکس کے ماسٹر، ابھی آڈیو لیک پر بھی آگے چل کر بات کرتا ہوں، یہ جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان نہیں جا سکتا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو جانے کیوں دیا گیا، کس نے بھیجا ان کو گورنمنٹ کالج میں؟ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، گورنمنٹ کالج میں خان صاحب نے بڑے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک آڈیو آنے والی ہے جس میں مریم نواز اپنے والد صاحب سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی توشہ خانے میں عمران خان کو سزا ہوگی، اور ہماری بات ہو گئی ہے جناب سکندر صاحب سے، جو کہ نام کے سکندر ہیں یا مقدر کے سکندر ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کس چیز کے سکندر ہیں۔ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور وہ بہت جلد خان صاحب کو جو ہے توشہ خانہ میں جو ہے وہ نااہل قرار دینے لگے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا نااہل قرار دینے سے پہلے کہ بھائی بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ پہلے ذرا اپنا ہی طرف بھی دیکھ لیجئے گا، کہیں ایسا نہ گھوڑے کی لگامیں آپ کی طرف کھنچ جائے، ابھی تو دوسری طرف کھنچ رہی ہیں نا، تو ذرا دیکھیے گا گھوڑے کی دلکی ہے یا گھوڑے کی پچھاڑی ہے، سب پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہے آج گئے علماء مشائخ سے بات کرنے، پیر جماعت علی شاہ کے صاحبزادے وہاں موجود تھے، ان کے جو گدی نشین ہیں، اور انہوں نے وہاں پر جا کر زبردست خطاب کیا۔ انہوں نے ایک چیز تو بڑی کلیئر کر دی خان صاحب نے، یہ جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا پی ایم ایل این نے کہ جی ان کے قادی، اسپیشلی مولانا پھجے نے جو کیا ہے، پھجے نے، فضل الرحمان ڈیزل نے، کہ جی یہ قادیانی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اس نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ جی ناٹ ڈیبیٹیبل، یہ بات ہی دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی نبی پہ بات کی جائے کہ یہ آخری نبی کون آنے والا، تو آپ نے کہا جی جو اس موضوع پہ بات کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ تو انہوں نے عمران خان نے سیدھی کہا کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، اور قرآن کی روح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخر الزماں ہیں، آپ آخری نبی ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ بھیا بات ہی ختم ہو گئی۔ جو اپنے آپ کو نبی یا کوئی کچھ بھی کہنے کا کہے کہ جی میں مسیح ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈھمکانا ہوں، تو وہ جو ہے پھر بات یہ ہے کہ جی وہ کذاب ہے، وہ جو ہے کافر ہے، اس پہ اللہ کی ہزاروں لعنت ہے، ہماری لعنت ہے، سب کی لعنت اس کے اوپر۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب کا دور دور تک بھی جو ہے نہ کسی یہودی ایجنٹ سے تعلق ہے، نہ کسی ہندو ایجنٹ سے تعلق ہے، نہ ہی کسی قادیانی سے تعلق ہے۔ ہاں، ہندوؤں سے تعلق تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے دیکھیں جب کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا، جب مودی نے قانون پاس کیا اور مودی نے کشمیریوں کے حق چھینے، اس کے بعد پاکستان کے تعلقات بند تھے، لیکن کیا ہوا، نواز شریف کے داماد کا پاور پلانٹ آ رہا ہے وہاں سے، یہ چپ چاپ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آڈیو لیکس میں آپ نے سنا کس طریقے سے شہباز شریف جو ہے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاں جی فلاں ملک لے جاؤ، اتھے سے اتھے لے آؤ، اتھے سے اتھے لے آؤ۔ واہ بھائی واہ، تم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے پاکستانی قوم کو۔ انشاءاللہ تعالی یہ اب آپ ہوشیار ہو جائیے۔ پہلے ایک زمانہ تھا سوشل میڈیا نہیں تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب سن 1977 کی تحریک چل رہی تھی 9 ستاروں کی، ہم چھوٹے چھوٹے سے نعرے لگاتے تھے کہ گنجے کے سر پہ ہل چلے گا، گنجا سر کے بل چلے گا۔ اس زمانے میں صرف اخبارات ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا، وہ تھا پی ٹی وی، جو شام کو 5-6 بجے کھلتا تھا اور رات کو 12 بجے بند ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں کچھ اخبارات تھے اردو کے، اس زمانے میں ایک ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان، جو کچھ اپنے من کی خبریں دیتا تھا اور باقی چھپا دیتا تھا۔ لیکن جناب یہ نہ بھولیں، دس از ناؤ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں آپ کو جو ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ذرا سا آپ چھینکتے بھی ہو نا تو خبر باہر آ جاتی ہے، ذرا سا انگڑائی بھی لیتے تو خبر باہر آ جاتی ہے، کتنے بج کے کتنے سیکنڈ پہ آپ نے انگڑائی لی ہے۔ تو اس وقت پنگا نہ لیں، اس وقت ذرا دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے جو کیا کہتے ہیں جی، نااہل ناکارہ سائیکل پنکچر لگانے والے کا بیٹا ڈاکو، چور، منی لانڈرر نواز شریف کا سمدھی اسحاق ڈار پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈار صاحب کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا ہے۔ سبحان اللہ، گئے تھے نواز شریف کے دور میں اور آئے بھی انہی کے دور میں، یعنی پی ایم ایل این کے دور میں۔
خدا کا خوف دیکھیے، ہمارا تمام پیسے لوٹ گئے۔ جناب عوام سے میں مخاطب ہوں، عوام یہ پیسہ آپ کا ہے، یہ عمران خان کے باپ کا نہیں ہے، یہ زیب قریشی کے باپ کا نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ، یہ وہ پیسہ ہے جن سے ہمارے بچوں کے اسکول بننے تھے، پارک بننے تھے، ہمارے بچوں کی دوائیاں آنی تھی، ہمارے اسکولوں، ہمارے ہاسپٹل کو اچھا کرنا تھا۔ یہ وہ پیسہ اکٹھا کر کے چوری کر کے لے کے گئے۔ یہ ان کو بھیجنے والے کون تھے؟ اسحاق ڈار صاحب۔ اور اسحاق ڈار صاحب بہت بڑے فنکار ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک آڈیو آئی تھی، شہباز شریف اور ان کے جو سیکرٹری بات کر رہے تھے کہ جی ڈار صاحب بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بڑے میاں صاحب کا بھی یہ کام کر دیا تھا، فلانی کار کو کلیئر کرا دیا تھا، یہ کرا دیا تھا۔ تو جناب یہ ڈاکو لوگ اب آ گئے ہیں، اب یہ ملک کو لوٹیں گے اور اس طریقے سے لوٹیں گے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کہاں سو رہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں کھولنی چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں کھول رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، وقت آئے گا تو کھولنا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، ہم نے سنا تھا کہ جی ڈان لیکس آئی، فلانا لیکس آئی، ڈھمکانا لیکس آئی، آج کل آئی ہوئی ہیں آڈیو لیکس، آج کل آئی ہوئی ہیں آڈیو لیکس، اور اتنی زبردست ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 8 ڈیٹا کا پورا سسٹم چوری ہو گیا۔ اب کہاں کہاں تک خبریں جانی۔ میں سب سے پہلے مخالف ہوں کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اتنے حساس جگہ سے ریکارڈنگ کیسے ہوئی، فرسٹ دس از مائی کوسچن۔ اور دوسری بات یہ اگر ہو بھی گئی تھی تو اس کو روکا کیوں نہیں گیا۔ تیسری بات یہ کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ مریم کا کیا تعلق ہے؟ مریم کون سی پرائم منسٹر ہے؟ مریم کون سی ایم این اے ایم پی ہے یا سینیٹر ہے؟ وہ تو ایک سزا یافتہ خاتون ہے، نانی ہے، مجھ سے بھی بڑی ہیں عمر میں، تو وہ سزا یافتہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جی اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میری دیکھی آڑیاں تے جاڑیاں، میں نے کیسے تمام میڈیا کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے پھر فلم اسٹار شاہد کے جو بیٹے ہیں کامران، ان کا ذکر کیا، انہوں نے اور لوگوں کا ذکر کیا، انہوں نے جو محمود صاحب ہیں یا جو ان کے کرتا دھرتا ہیں دنیا نیوز کے، ان کا ذکر کیا۔ واٹ از دس، واٹ از دس، واٹ دے وانٹ، کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ پاکستان کے ہمدرد ہے ہی نہیں، یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، یہ آپ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ جی ہم کنگ تھے، ہم بادشاہ تھے، یہ حکومت ہماری ہونی چاہیے۔ بے نظیر کی گندی تصاویر کس نے گروائیں، یہ کوئی مجھے بتائے۔ نہیں جی، آپ کہاں بتائیں گے، آپ دودھ کے دھلے ہیں جی۔ چلے جی، آپ بھی دودھ کے دھلے ہیں، ہم بھی دودھ کے دھلے ہیں، ہمارے ججز بھی دودھ کے دھلے ہیں، ہمارے جرنلز بھی دودھ کے دھلے ہیں، عوام بھی دودھ کی دھلی، اور نانی تو پوری کی پوری دودھ کی دھلی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، وہ گیراج والی نانی، وہ کیا میں کہوں، بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا چلتے چلتے، بس یہ سنا کے میں ختم کروں گا کہ نانی کہتی ہیں کہ آ نیڑے نیڑے آ آ آ آ او سینے نال لا۔ صفدر صاحب نے کیا کام دکھایا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بس اسی نیڑے نیڑے کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یا تو میرے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔